کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے. کہاں جانے چچا؟ قبر میں. کیوں قبر میں جانے کی فکر کیوں ہوگی؟ آخرت کی بہت ساری منزلیں ہیں، سب سے پہلی منزل قبر ہوگی. آپ دنیا سے جو کر کے 60 سال 70 سال 80 سال میں جائیں گے کر کے، تو قبر میں آپ اتارے جائیں گے. مٹی آپ کے اوپر ڈالا جائے گا. مٹی ڈال کے آپ کے رشتہ دار احباب 40 قدم ہٹیں گے. اللہ کا فرشتہ آئے گا، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوگا. وہ بھیانک روپ لے کر آئے گا. ان کی آواز بادل کی، بجلی بارش کے زمانے میں بجلی کڑکتی ہے تو اس بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے اگر باہر میں کوئی رہتے ہیں تو کڑک کی بولی سن کر کے کتنا گر جاتا ہے، نہیں گرتا ہے؟ اس سے بھیانک بولی آواز لے کر کے قبر میں فرشتہ آئے گا. آپ سے سوال کرے گا، 3 سوال. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں جو اللہ نے آپ کو آنکھ سے نوازا، ناک سے نوازا، سننے کے لیے، بولنے کے لیے زبان سے نوازا، کھانے کے لیے دانت سے نوازا، سننے کے لیے کان سے نوازا، پکڑنے کے لیے ہاتھ سے نوازا، چلنے کے لیے پاؤں سے نوازا، اللہ سوچنے کے لیے دل و دماغ اللہ آپ کو دیا. اس خدا کو کتنا پہچانے، کتنا اس کے سامنے جھک کے آئے. 2 حساب. اب حساب دیجئے، ایک ایک پل کا حساب وہاں دینا ہوگا. نہیں دیے تو بڑکا بڑکا ہتھوڑا لے کے فرشتہ آئے گا. وہیں پہ کٹم پسم چلنا شروع ہوگا. زمین کہے گی اللہ میاں ہماری پشت پر رہ کر کے تیری نافرمانی کیا، ہمیں پہلا موقع دے. اللہ پہلا موقع زمین کو دے گا، زمین دبوچے گی. یہ قبر جو ہے آپس میں ایسے ہو جائے گی. قبر میں جانے کے بعد موت جو آتی ہے تو اللہ کے یہاں روح پہنچتا ہے. روح اللہ کے یہاں ڈبہ یہیں پر ہے، دنیا میں ہے. روح جو چڑیا ہے نکل گئی، اللہ کے یہاں پہنچی عالم ارواح میں. اور جب ہم گھر والے رشتہ دار اس کو مٹی کے تلے قبر میں ڈال دیے، 40 قدم ہٹے، اللہ تعالیٰ روح کو اس انسان میں بھیج دیا، زندہ ہو گیا. اب وہ زندہ ہو گیا. اب اللہ کا فرشتہ آیا، جواب دے ہمیں. میرا سوال ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. کون سے دین کو مان کر آئے ہو؟ کون سے دین کو مان کر آئے ہو؟ کس نبی کی امتی بن کر آئے ہو؟ یہ 3 سوال ہوگا. اگر جواب دے دیے تو ماشاءاللہ جنت کی کھڑکیاں آپ کے لیے کھول دی جائے گی اور آواز آپ کے کانوں تک آواز پہنچے گی، سو جاؤ سو جاؤ. جیسے دلہن اپنے شوہر کے انتظار میں سہاگ رات کے اندر منتظر رہتی ہے، ویسے انتظار کرو. اور اگر فیل ہو گئے، گریبان میں جھانکیے کتنا نمازی ہے، کتنا اللہ کو مانے ہیں، کتنا اسلام پہ چلے ہیں. نبی کی صورت آئے گی، نبی کی پہچان کو نہیں رکھے ہیں، پہچان پائیں گے یہ ہمارے نبی ہیں آئے تو وہاں کٹم پسم ہوگا، کٹیا پسیا. 99 اژدہے آپ پر مسلط کر دیے جائیں گے. ایک اژدہا ایک بار اگر ڈنک مارے گا آپ کو، ایک بار اگر ڈنک مارے گا 70 گز زمین کے تلے انسان دھس جائے گا. اس قدر بک ہوگی اس میں، اس اژدہے کے تھن میں اتنا بک ہوگا کہ ایک مرتبہ انسان کو اگر ڈنک مار دیا تو اس کے زہر سے وہ 70 گز زمین کے تلے دھس جائے. اللہ کے حکم سے پھر وہ اٹھایا جائے گا، پھر سانپ ڈنک مارے گا. اور کئی گو سانپ مقرر ہوگا اس کو ڈنک مارنے کے لیے؟ 70. ایک بیڑنی اگر اپنے لوگوں کو کاٹ لے، آم کے زمانے میں زیادہ بیڑنیاں ہوتی ہیں، آم پر بیٹھتی ہے تو وہاں ہوتا ہے کہ اگر آم اٹھانے کے لیے گئے تو بیڑنی ہاتھ میں گر گئی. کتنی اس کی تپش رہتی ہے، زہر کتنا رہتا ہے، برداشت نہیں، بچہ سب نہیں برداشت کر پاتا ہے، یہ بھی کسی لگانی پڑتی ہے. بیڑنی کی زہر کو تو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ایسا 99 اژدہا ایسا زہریلا ایک بار ڈنک مار دے تو 70 گز زمین کے تلے اس بک کی وجہ سے وہ دھس جائے گا. اور سوچئے پریشانی کا کیا عالم ہوگا. اگر ایسی مصیبت سے بچنا ہے تو صبح سے فجر سے شروع کر دینا ہے. کر دیں گے انشاءاللہ شروع؟ انشاءاللہ. کیا شروع کیجیے گا؟ نماز. سمجھدار لوگ ہیں. ہر دم کیوں تیار ہو پاپ کمانے
कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्यों? रोज अजल में कॉल किए थे जाके जब बंगे नाम, अरे जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। जब रूह को अल्लाह पाक दुनिया में भेजने लगे तो हर रूह को अपने पास बुलाया, कहे कि ऐ रूह अब तुम दुनिया में जा रही हो, बतलाओ ये जन्नत और दोज़ख का मुआयना करके आओ। हर रूह को जन्नत दोज़ख दिखाया जाता है। अल्लाह पूछते हैं अब दुनिया में जाने के बाद क्या करेगी? कहा एक लम्हा तेरी नाफरमानी नहीं करेगी। दुनिया में वही काम करेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे, लेकिन वो रूह दुनिया में आने के बाद इंसानी शक्ल में वही काम करती है जो जिससे अल्लाह नाराज होता है, खुदा नाराज होता है। आज हम लोगों का यही काम नहीं हो रहा है। रोज़े अजल में कॉल किए थे जाके जब बंगे नाम, अरे जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, जब लोग अपना काम भूल जाते हैं तो इमाम साहब कहते हैं कि हो ना ऐसे आप लोग नहीं सुधरिएगा, एक छोटा मोटा प्रोग्राम कीजिए, मौलाना अबुल कलाम साहब को बुलाइए, मुफ्ती निसार साहब को बुलाइए, मौलाना अब्दुल सुभान साहब को, मौलाना मशहूद साहब को बुलाइए, शफीक साहब को बुलाइए, सोहराब साहब को बुलाइए, इन तमाम लोगों को बुलाइए। वो लोग आएंगे। अब नबी आने वाले नहीं हैं, नबियों का दरवाजा बंद हो चुका है। बंद। बरसी